الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی قابل محبت ناظرین و سامعین، ARYQ-TV کے پرچم تلے ربیع الاول شریف میں قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے سلسلہ گفتگو کی شاید یہ آخری کڑی ہے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ آیہ مقدسہ میں پہلے اس کی تلاوت اور اس کے حوالے سے ایک دو ضروری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ مقصود و مدعا یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کو کتنا مقدم رکھتا ہے کہ تحویل قبلہ آپ کی مرضی سے ہوئی اور کائنات کو یہ بتا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا اس پہلو پہ غور کیجئے۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ میرا مالک فرماتا ہے، اے محبوب آپ صبح و مساء، صبح و شام اللہ کی تسبیح کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے تاکہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ یہ انتہائی محبت ہے۔ ساری مخلوق اس لیے عبادت کرتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، وہ عابد ہوں، وہ زاہد ہوں، وہ غازی ہوں، وہ مجاہد ہوں، وہ شہید ہوں، وہ قاری ہوں، وہ عابد شب زندہ دار ہوں یا زاہد مرتاض ہوں، سب کی یہ خواہش ہے اور ان کا مدعا و منتہا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے، پیارے ہم چاہتے ہیں آپ راضی ہو جائیں۔ کائنات کی عبادت یہ ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ ایسے عبادت کرو۔ نیکی یہ ہے، احسان یہ ہے، عبادت یہ ہے کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تمہارا یقین ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پوری کائنات کی عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اے حبیب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آپ سجدہ کرنے والوں میں ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گویا اللہ آپ پر، اللہ کی ہر وقت نظر ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ان کو دیکھتا ہوگا۔ آقا مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے، شفاعت کبریٰ کا تاج آپ کے سر پر ہوگا، شفاعت کبریٰ کا امامہ مقدس آپ کے زیب سر ہوگا۔ اور یہ فقط اتنا سبب ہے
انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ عالم ارواح کا اجتماع محبوب کی شان بتانے کے لیے تھا، اور عالم آخرت کا ہجوم محبوب کی شان دکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ سب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، اور نبیوں کے نبی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ سب نبی کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، اوروں کے دروازے پہ جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں انا لہا، آؤ میں تو ہوں ہی تمہارے لیے۔ ہر ایک کو جان کی فکر ہے، اور جان عالم کو جہان کی فکر ہے۔ امتی 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 ورد زبان ہے۔ قیامت کا دن محبوب کی شفاعت کبریٰ کا، مقام محمود پر فائز ہونے کا، اور آقا کی عظمت و بلندی اور رفعت شان کے مظاہرے کا ایمان افروز دن ہے۔ دیکھیں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ محبوب کی رضا کو اپنی رضا فرمایا۔ آقا کو یہ مقام دیا آپ مکے میں پیدا ہوں تو مکہ افضل، اور اللہ قسم فرمائے لا اقسم بہذا البلد، ہم مکے کی قسم نہیں فرماتے، اس زمین کی قسم نہیں فرماتے۔ وانت حل بہذا البلد، علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا منشا یہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ مکے کی قسم اس لیے نہیں فرماتے یہاں زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، اس لیے بھی قسم نہیں فرماتے یہاں مطاف ہے، اس لیے بھی قسم نہیں فرمائی مکے کی کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے۔ وجہ قسم کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں بستے ہیں، آپ یہاں چلتے ہیں، آپ یہاں پھرتے ہیں، جو زمین آپ کے قدم چومے ہمیں اس کی قسم۔ آقا مکے میں پیدا ہوں مکہ افضل، اور پھر جب تشریف لائیں ہجرت فرما کر اس زمین پر جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وباؤں بیماریوں اور بلاؤں کا مرکز، وہاں لوگ گزرتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے تھے، اپنی سواریوں کو بھگا کر لے جاتے تھے کہ کہیں یثرب کی گرد اور دھول ان کے لباس اور بدن پر نہ پڑے، وہ بیمار ہو جائیں گے۔ اس زمین پر جب سرکار کے قدوم میمنت لزوم آئے تو وہاں کی مٹی خاک شفا بن گئی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ آقا جب مدینے میں آئے اب مدینہ افضل، آقا آسمانوں پر جائیں تب آسمان افضل، آپ زمینوں پر ہوں تب زمین افضل۔ آقا اگر سیدہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوں وہ بستر افضل، وہاں اللہ کا کلام بھی اترے اور رب بے نیاز کے سلام بھی آئیں ام المومنین کے لیے۔ اگر میرے آقا غار ثور کی خلوتوں میں اپنے ازل سے ابد تک کے رفیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوں وہ گود افضل، اور اگر مقام صحبا پر آپ اپنے چچا زاد تاجدار ولایت ابو الائمہ امام الائمہ امام الاولیاء سیدنا امیر المومنین فاتح خیبر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں ہوں وہ گود افضل۔ اور علی مرتضیٰ سے پوچھئے، ابو بکر صدیق سے پوچھئے سرکار کے آرام و سکون کا مقام کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان قربان کر رہے ہیں مصطفیٰ کی نیند پر، آرام پر، اور علی مرتضیٰ اپنی نماز فرض کی ادائیگی موقوف کر دیتے ہیں مصطفیٰ کی نیند پر۔ زمیں پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذات بابرکات ہے جس کی رضا کو اللہ اپنی رضا فرما رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کریم کو غور سے پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء عرض کرتے ہیں یہ میرے نبی کے بھی جد امجد ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے سب آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے آقا کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، پالنے والے مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ مجھے روز محشر شرمندہ نہ کرنا۔ وہ خلیل اللہ ہیں، یا اللہ حبیب اللہ کو اپنے حبیب سے فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے حبیب روز قیامت آپ کی تو ذات ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، اے حبیب آپ کے صحابہ کو بھی میں قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنا، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتا ہے۔ اپنی مرضی سے غالباً سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت رسول کے کسی امام کا قول ہے کہ خواہش نفسانی سے تو وہ بولے جس میں خواہشات نفسانی ہوں۔ اللہ نے تو محبوب کو مبرہ و منزہ پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، پالنے والے مجھے اپنا دیدار کرا، اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اور میرا اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، میرا اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، اور ایک مقام فرمایا علم تر الی ربک، اے حبیب کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا ہے۔ اور ما زاغ البصر وما طغی، نہ پلکیں جھپکی، نہ آنکھیں حد ادب سے باہر ہوئی، نہ پلکیں جھپکی، نہ چشمان مبارک میں کجی پیدا ہوئی، نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشمے انبیاء دیکھے، ہمیں دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ دیکھیے اور نبی جس چیز کی تمنا کرتے ہیں اللہ بن مانگے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کشادہ کر دے، اور اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، اے محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کشادہ کر دیا ہے، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اے حبیب آپ قیامت کے دن آپ کے غلام بھی سرخ روح ہوں گے۔ دیکھیے میرے آقا کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ابو بکر صدیق جان دے رہے ہیں، علی مرتضیٰ نماز قربان کر رہے ہیں، تو یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ جس کی نیند پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اپنی نماز قربان کر رہے ہیں، اس رسول کی بیداری کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر جو کعبہ آقا کی مرضی سے قبلہ بنا، جس کی تحویل میرے سرکار کی رضا و خوشنودی کی وجہ سے ہوئی، جس کی طرف پوری کائنات منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، پوری کائنات ایمانی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، وہ تب تک پاک نہیں ہوا جب تک آقا نے اس کو بتوں سے پاک نہیں کیا، جب تک آقا کے قدم نہیں لگے بیت اللہ بتوں سے پاک نہیں ہوا۔ تو جس کعبے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا قبلہ ہے، وہ محبوب کے بغیر پاک نہیں ہوا، تو ہمارا سینہ سرکار کی محبت کے بغیر کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، تصفیہ باطن کا مہینہ ہے، اپنے احتساب کا مہینہ ہے۔ جشن بھی منائیے، خوشیاں منائیے، مسرتیں کیجیے، گھر گھر چراغاں کیجیے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس عید میلاد النبی میں شریک کریں، لیکن اپنا جائزہ بھی لیں کہ ہم کہاں تک اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت میں مصروف ہیں۔
ہمارا اعلان ہے پوری دنیا کے لیے کہ آؤ مظلوم و ستم رسیدو، آؤ محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، بجھا دو خرافات کی مشعلوں کو، حرم کا چراغ از سر نو جلاؤ، محمد کے جھنڈے کے سائے کے نیچے فلک کے ستائے ہوئے سر چھپاؤ، وما علینا الا البلاغ۔